تزکیہ جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، یہ بولنے والا حیوان ہے۔ حیوان صامت میں اور ناطق میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ یہ بولتا ہے، ورنہ خصائل دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس کو بہت ہی عمدہ صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اس کی جو عمدہ صورت ہے وہ اس کی وضع قطع کے علاوہ اس کی بہترین سیرت ہے۔ جو صفت تقوی ہے نا وہ اس کو انسان بناتی ہے۔ ورنہ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ اپنے اعمال میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اب جانور سے بدتر کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ اس لیے کہ جانور شعور نہیں رکھتا گناہ کا، شعور نہیں رکھتا نیکی کا، یہ شعور رکھتے ہوئے سب کچھ کرتا ہے، اور وہ گناہ بھی کرتا ہے جو جانور نہیں کرتے۔ وہ خصائل بھی اس میں آ جاتے ہیں جو جانوروں میں نہیں آتے، اسی لیے ان سے بھی بدتر ہو گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل، نیک عمل کیے۔ بات صالح عمل میں وہی تقوی آ گیا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب ایمان والوں کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ کہ ایمان جن کے حلق میں ہے، ایک وہ ایمان جن کے قلب میں ہے۔ اصل ایمان والے وہ ہیں جن کا ایمان ان کے قلب میں ہے، وہ نہیں جن کے حلق میں۔ وہ مسلمان تو ہیں مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں جن کو اللہ ایمان والے کہہ رہا ہے۔ تو جب ایمان حلق سے نیچے نہیں اترتا، ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ فیض نہیں ہوتا جو اس کو تقوی کی طرف لے کے جائے۔ تو وہ ایمان تو لے آتے ہیں مگر چونکہ ان کی صرف زبان اور حلق پر ایمان ہوتا ہے، ایمان ان کے قلب میں نہیں اترتا، اس لیے تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اور نہ ہی تزکیے کی کوشش کرتے ہیں پھر۔ کیوں؟ کہ جب ایمان زبان اور حلق پر ہوتا ہے نا تو اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے،
اور جب ایمان قلب میں ہوتا ہے تو اس کا اثر روح پہ ہوتا ہے. وہ بندہ جس کا ایمان قلب میں ہوتا ہے وہ اطاعت میں آتا ہے، اطاعت اختیار کرتا ہے. اور جس کے دماغ پہ ایمان سوار ہوتا ہے، جس کی زبان پر اور جس کے حلق میں ایمان ہوتا ہے اور قلب میں نہیں اترتا، وہ ایمان اس کے دماغ پہ سوار ہوتا ہے اور وہ نفع نقصان کی سوچتا ہے. اب اگر اس کو نفع، فسق، فجور میں ہو رہا ہے تو وہ اختیار کرے گا. جب نفع اس کو نیکی میں ہو رہا ہوگا وہ اختیار کر لے گا. لیکن جس کے ایمان قلب میں اتر جاتا ہے وہ اختیار اطاعت ہی کرے گا، تقوی ہی کرے گا، چاہے اس کو کتنا نقصان ہو. وہ اس کو نہیں چھوڑتا پھر. کیوں؟ کہ اس کی روح کو یہ ادراک ہوتا ہے، جب اس کا قلب میں ایمان ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایک ادراک ہوتا ہے، اور اس کی روح کو ادراک یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے نا وہ اطاعت سے منہ پھیرنے میں ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ہے اطاعت کو اختیار کرنے میں. کیوں؟ کہ اس کی روح جو ہوتی ہے ایمان کی روشنی جب لے لیتی ہے تو وہ اس کی اصل کو تلاش کرتی ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ قرب الہی ہے.